اللہ رب العالمین نے کہا فتربصوا، کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب اور سزا کا انتظار کرو، کیونکہ تم نے دنیاوی محبتوں کو، آل اولاد کی محبت کو، اپنی آبا اجداد کی محبت کو، مال و دولت کی محبت کو، محلوں اور رہائش گاہوں کی محبت کو، بزنس کی محبت کو، ان ساری چیزوں کی محبتوں کو تم نے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر مقدم رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری تمام طرح کی محبتوں کا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے سب سے بڑے جو محسن ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر راہ ہدایت پر لگائی ہے، ہدایت کی روشنی دکھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین ملا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری تمام طرح کی جو محبتیں ہیں ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک آیت جس میں ہمیں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام طرح کی محبتوں پر اللہ رب العالمین کی محبت، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی چیزوں، رنگینیوں، آشائش کی چیزوں، گھروں یا جتنی بھی ساری چیزوں کی اس دنیا میں محبت پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا کہا ہے، اس پر کیا وعید سنائی ہے اللہ رب العالمین نے، اس کو اس آیت کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم، تمہاری نسلیں، تمہاری ذریت، تمہاری آل اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے خیش و اقارب رشتہ دار، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور مال و دولت جسے تم نے حاصل کر رکھی ہے، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہاری بزنس، اس کی کوئی بھی نوعیت ہو جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے رہائش گاہ، مکان، محل جو بھی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اپنی خواہش کے حساب سے تعمیر کرتے ہو، یا ان ساری چیزوں کی محبت اگر تمہارے نزدیک اللہ رب العالمین کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان ساری چیزوں کی محبت، آبا و اجداد کی، اولاد کی، بیویوں کی، خیش و اقارب رشتہ داروں کی، تجارت کی، دنیا کی، مال و دولت کی، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ان ساری چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے سنیے، وجہاد فی سبیلہ، اور یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر بھی تمہاری دنیاوی محبتیں غالب ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا فتربصوا، انتظار کرو۔ یہ تحدید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے دین اسلام کو ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جو ایسا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا فتربصوا، کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب اور سزا کا انتظار کرو، کیونکہ تم نے دنیاوی محبتوں کو، آل اولاد کی محبت کو، اپنی آبا اجداد کی محبت کو، مال و دولت کی محبت کو، محلوں اور رہائش گاہوں کی محبت کو، بزنس کی محبت کو،
ان ساری چیزوں کی محبتوں کو تم نے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر مقدم رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ ہماری تمام طرح کی محبتوں کا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے سب سے بڑے جو محسن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر راہ ہدایت پر لگائی ہے، ہدایت کی روشنی دکھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین ملا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری تمام طرح کی جو محبتیں ہیں ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر ہم سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، ان سارے احسانات کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر دنیاوی محبتیں غالب ہیں، تو انتظار کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا کا، عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ۔ جو عذاب آ جائے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، آ جائے گا تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو، دنیاوی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر مقدم رکھتے ہو، ترجیح دیتے ہو، تو سن لو تم لوگ فاسق قوم ہو۔ یہ فسق ہے، بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہونے کے ناطے تم اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا اور عذاب کے مستحق ہو۔ اور جو فاسق قومیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے جو آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مشق ستم بنایا جاتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، لوگوں کو دکھلائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے اندر ہے وہ دکھلائیں۔ کس طرح سے دکھلائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے، بدعات سے کٹ کر کے، بدعات کو ختم کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی تکلیف کا اظہار کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدزبانی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی جائے، تو اپنی تکلیف کا اظہار کریں۔ ایک مومن کو، ایک مسلم کو تو اس کے رسول کو گالی دی جاتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے، ان کی سنتوں کی زندہ کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کی دلیل ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی بھی چیز کی محبت غالب ہے تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کی طرف سے اس جرم پر عذاب کے ہم مستحق ہیں اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔